السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کا دن نزدیک ہی ہے، تو عید کے موقع پر ہم 3 وہ غلطیاں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو آپ نے ہرگز نہیں کرنی ہے، اور 3 عورتوں کا انجام بتائیں گے۔ ان 3 عورتوں کا انجام بتائیں گے جنہوں نے یہ 3 غلطی کی اور ساری زندگی پچھتاوے کی آگ میں جلتی رہی اور قبر میں جا کر بھی سکون نہ ملا، کروٹیں ہر طرف سے جلتی رہی، اور قیامت کے دن بھی جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ آئیے تو کرتے ہیں شروع۔ ویڈیو کو ضرور پلیز ضرور سنیے گا۔ معزز سامعین و سامعات، عید کا دن خوشی کا دن ہے، رحمت کا دن ہے، اللہ کے قرب کا دن ہے، لیکن افسوس کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو عید کی نماز تو پڑھیں گی مگر ان کی نماز رد کر دی جائے گی، وہ محرومی اور پچھتاوے کا شکار ہو جائیں گی۔ کیا آپ جاننا چاہیں گی کہ وہ کون عورتیں ہیں؟ کیا آپ بھی ان میں شامل تو نہیں ہیں؟ آپ کی عید کی نماز قبول ہو رہی ہے یا رد کی جا رہی ہے؟ آئیے ان 3 عورتوں کا حیرت انگیز، عبرتناک، دردناک، خطرناک، پر افسوس واقعہ سنتے ہیں جو ہمارے دلوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ پہلا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ پہلا واقعہ اس عورت کا ہے جو تکبر کرنے والی تھی۔ یہ قصہ ایک فاطمہ نامی عورت کا ہے جسے اپنے حسن، دولت، حسب، نسب پر بہت ناز تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو کمتر سمجھتی تھی اور غرور سے باتیں کرتی تھی۔ عید کا دن آیا تو اس نے سب سے قیمتی لباس پہنا اور شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ پہلے لباس کو دائیں بائیں سے دیکھتی ہے، سامنے سے دیکھتی ہے، پیچھے سے دیکھتی ہے اور دوسروں سے تصویریں اترواتی ہے تاکہ میں اچھے سے دیکھ سکوں کہ میں اس قیمتی، اس فخریہ لباس میں کیسی لگ رہی ہوں، کیسی جچ رہی ہوں، کیا دوسروں سے اعلیٰ و بالا ہوں، کہیں میں کمتر تو نہیں ہوں۔ لباس پہننے کے بعد جب شیشے کے سامنے آتی ہے، پھر بالوں کو سنوارنا شروع کر دیتی ہے۔ بالوں کو سنوارنے کے بعد ایک جھٹکا ادھر سے لگا کر دیکھتی ہے، دوسرا جھٹکا ادھر سے لگا کر دیکھتی ہے، واقعتاً میرے بال تو خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے مرکز کی۔ مرکز کس چیز کو کہتے ہیں؟ چہرے کو۔ چہرے کو سنوارنے کی باری جیسے ہی آتی ہے، ہر طرح کی قیمتی اشیاء اس نے اپنے چہرے پر اپلائی کی، اور پھر اس کے بعد شیشے میں دیکھ کر کہتی ہے کیا میں ملکہ کلیوپیٹرا لگ رہی ہوں یا نہیں لگ رہی ہوں۔ ناظرین و سامعین، ملکہ کلیوپیٹرا وہ ہے جس نے میک اپ کی ایجاد کی۔ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے میک اپ جو کیا تھا اور میک اپ کی اشیاء پر جو کتاب لکھی تھی، میک اپ کی چیزوں پر جو کتاب لکھی تھی اور میک اپ کا آغاز کیا تھا، تو وہ ملکہ کلیوپیٹرا نے کیا تھا۔ آج ہر لڑکی، آج ہر خوبصورت لڑکی، آج ہر جوان عورت، آج ہر بوڑھی عورت میک اپ کرنے کے بعد، لباس ملبوس کرنے کے بعد جب شیشے کے سامنے آتی ہے تو اپنے آپ کو ملکہ کلیوپیٹرا سے کمپیئر کرتی ہے کہ میں ویسی لگ رہی ہوں یا نہیں لگ رہی ہوں۔ آئیے تو کرتے ہیں اپنے سفر کا وہیں سے آغاز جہاں سے ہم رک گئے تھے۔ تو ناظرین، یہ فاطمہ نامی عورت کا قصہ چلا ہوا ہے جو کہ بہت غرور سے لوگوں سے باتیں کرتی تھی اور دوسروں کو کمزور اور کمتر سمجھتی تھی۔ جناب عید کا دن آتا ہے تو اس نے سب سے قیمتی لباس پہنا، زیورات سے خود کو سجایا اور عیدگاہ پہنچی۔ زیورات سے اپنے آپ کو سجانا بھی سب سے پہلے ملکہ کلیوپیٹرا ہی نے شروع کیا تھا۔ اسی لیے ہر عورت اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر یہ چاہتی ہے کہ میں ملکہ کلیوپیٹرا جیسی نظر آؤں۔ وہاں اس نے غریب عورتوں کو دیکھ کر ناک چڑھائی، ان کے قریب بیٹھتے ہی گریز کیا اور دل میں کہا یہ سب میرے برابر کیسے ہو سکتی ہیں، میں تو ان سے کہیں افضل ہوں۔ نماز مکمل ہوئی، سب نے اللہ کے حضور دعا مانگی، مگر فاطمہ کے دل میں رعونت بھری ہوئی تھی۔
جب وہ واپس گھر پہنچی تو اچانک اس کے شوہر کی طرف سے خبر آئی کہ اس کا کاروبار ڈوب گیا ہے، گھر بیچنا پڑے گا، قرضوں میں جکڑ گئے ہیں۔ چند ہی دنوں میں فاطمہ، جو دوسروں کو کمتر سمجھتی تھی، خود محتاج بن گئی۔ آج وہ انہی عورتوں کے در پر دستک دیتی ہے جنہیں وہ عید کے دن حقیر جانتی تھی۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو کیا ہم بھی تکبر کر کے عید کی نماز ضائع کر رہے ہیں؟ کیا ہماری دعائیں بھی رد ہو رہی ہیں؟ دیکھتے ہیں دوسرا واقعہ۔ لاسٹ میں ہم ان تینوں عورتوں کا آپ کو انجام بتائیں گے کہ قبر میں ان پر کیا گزری اور قیامت میں ان کے حصے میں کیا آئے گا۔ دوسرا واقعہ ریاکار عورت کا ہے۔ یہ کہانی زینب کی ہے جو نیکی کرتی تھی مگر دکھاوے کے لیے۔ وہ نماز، روزے، صدقہ سب کچھ کرتی تھی مگر لوگوں کی تعریف کے لیے، نہ کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ عید کی رات آئی، اس نے سوشل میڈیا پر تصویریں لگائیں کہ وہ کس قدر عبادت میں مصروف ہے۔ صبح عید کی نماز میں سب سے آگے بیٹھ کر دعا کے دوران رونے کی اداکاری کی تاکہ لوگ اسے نیک عورت سمجھیں، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ عید کے بعد جب اس کی زندگی میں مشکلات آئیں، وہ دعائیں کرتی رہی مگر کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ وہ سجدے میں گری، گڑ گڑائی مگر عرش سے آواز آئی، اے زینب، تو نے اپنی عبادت میرے لیے نہیں کی تھی، تو نے لوگوں کے لیے کی تھی۔ چلی جا، انہی سے مانگ لے جن کے لیے تو نے دعا کی، جن کے لیے تو نے نماز پڑھی، جن کے لیے تو نے اپنی تعریفیں بٹوری۔ قرآن کہتا ہے، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں دکھاوا کرتے ہیں۔ سورہ ماعون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ شخص ہوگا جو ریاکاری کرتا تھا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ بحوالہ مسلم۔ تو کیا ہم بھی زینب کی طرح دکھاوے کے لیے عبادت کر رہے ہیں؟ کیا ہماری عید کی نماز محض ایک نمائش ہے؟ آئیے تو تیسرا واقعہ سنتے ہیں۔ تیسرا واقعہ دل دہلا دینے والا انجام۔ یہ قصہ عائشہ نامی عورت کا ہے جو اپنی زبان کی تیز دھار سے دوسروں کے دل زخمی کر دیتی تھی، اور یہ کام کرنے میں وہ مہارت حاصل کر چکی تھی۔ وہ دوسروں کی برائیاں کرتی تھی، تانے دیتی اور رشتے توڑنے میں پہل کرتی۔ عید کا دن آیا تو اس کی بہن اس سے ملنے آئی مگر اس نے معمولی سی بات پر اسے جھڑک دیا اور غصے میں کہا، اب میں تم سے کبھی بات نہ کروں گی، دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ بہن آنسو لیے واپس چلی گئی اور عائشہ غرور میں ہنستی رہی، لیکن قسمت نے پلٹا کھایا۔ چند مہینوں کے بعد ایک حادثے میں اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا اور وہ در در کی محتاج ہو گئی۔ جس بہن کو اس نے عید کے دن دھتکارا تھا، آج وہ کامیاب اور عزت دار بن چکی تھی، مگر عائشہ کے لیے اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچا۔ وہ بہن سے معافی مانگنے گئی مگر دروازہ کھلا نہیں، آنسو بہائے، گڑ گڑائی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ عید کے دن جو رشتے توڑتے ہیں وہ ساری زندگی روتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، جو لوگ اللہ کے حکم سے رشتہ جوڑنے کا حکم پا کر بھی اسے توڑتے ہیں ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ الرعد آیت نمبر 25۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قطع رحمی کرے گا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ بخاری۔ ناظرین، تو کیا ہم بھی عائشہ کی طرح رشتے توڑ رہے ہیں؟ کیا ہماری عید کی خوشیاں صرف ظاہری ہیں جبکہ دل نفرتوں سے بھرے ہیں؟ عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے جناب، یہ مغفرت اور محبت کا دن ہے۔ مگر جو عورتیں تکبر کریں گی، دکھاوے کے لیے عبادت کریں گی یا رشتے توڑیں گی، ان کی عید کی نماز قبول نہ ہوگی اور وہ پورا سال پچھتائیں گی۔ تو کیا ہم ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کی عید برباد ہو گئی، یا ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ان تینوں عورتوں کا قبر میں کیا انجام ہوا، آئیے تو دیکھتے ہیں۔ ناظرین، ان تینوں عورتوں کا قبر میں انجام، لرزہ دینے والے عبرت ناک انجام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
نمبر 1 تکبر کرنے والی، نمبر 2 ریا کرنے والی، اور نمبر 3 رشتے توڑنے والی، جن کی عید کی نماز قبول نہ ہوئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا قبر میں کیا حال ہوا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کی آنکھیں بند ہوئی جب انہیں ایک کفن میں لپیٹا گیا، جب مٹی کی چادر اڑائی گئی تو ان پر کیا گزری؟ آئیے سنتے ہیں وہ لرزا دینے والے انجام جو ہمارے دلوں کو دہلا کر رکھ دیں گے۔ ناظرین، پہلی عورت تکبر کرنے والی کا قبر میں انجام۔ وہ عورت جو عید کے دن تکبر میں مبتلا تھی، دوسروں کو کمتر سمجھتی تھی، جب اس کی آنکھ بند ہوئی اور اسے قبر میں اتارا گیا تو کیا ہوا؟ جیسے ہی مٹی ڈالی گئی، قبر کی مٹی سخت ہونے لگی۔ نکیرین فرشتے آئے اور پہلے سوال پر ہی اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ فرشتوں نے غضبناک ہو کر کہا، تو زمین پر اکڑتی پھرتی تھی، لوگوں کو حقیر سمجھتی تھی، دیکھ آج تیری قبر بھی تجھ پر اکڑ گئی۔ پھر اس کی قبر تنگ ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھس گئی۔ ایک چیخ نکلی، لیکن سننے والا کوئی نہ تھا۔ افسوس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں ایک متکبر کو ایسا دبایا جائے گا، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ ترمذی شریف۔ تو کیا ہم بھی تکبر کرنے والوں میں مبتلا ہو کر اپنی قبر کو تنگ کروا رہے ہیں؟ ناظرین، دوسری عورت ریاکار کا خوفناک انجام۔ ناظرین، یہ وہ عورت ہے جو عید کی نماز میں خشوع و خضوع دکھانے آئی تھی، مگر نیت میں کھوٹ تھا۔ جیسے ہی اسے قبر میں رکھا گیا، فرشتے آئے اور پوچھا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہنا چاہا، اللہ، لیکن زبان سے آواز نہ نکلی، چونکہ دنیا میں اس کی عبادت اللہ کے لیے نہیں تھی، لوگوں کے لیے تھی۔ پھر قبر میں ایک خوفناک دروازہ کھلا، جہاں سے دوزخ کی تپش آنے لگی۔ ایک ہولناک آواز آئی، تو نے نمازیں میری رضا کے لیے نہیں پڑھی، تو نے لوگوں کے لیے روزے رکھے، جا، اب وہی لوگ تجھے بچائیں گے اور تجھے اجر بھی وہی دیں گے۔ اور پھر قبر میں آگ کے انگارے دہکائے گئے اور ایک بھیانک شکل والا شخص آ کر اس پر سوار ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکار کی قبر میں جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے عذاب مسلسل آتا رہتا ہے۔ بحوالہ مسند احمد۔ کیا ہم بھی لوگوں کی واہ واہ کے لیے عبادت کر کے اپنے لیے دوزخ کے دروازے کھول رہے ہیں؟ ناظرین، تیسری عورت رشتے توڑنے والی کا ہولناک انجام۔ یہ وہ عورت تھی جس نے عید کے دن اپنی بہن سے ناطا توڑا تھا اور اپنی ضد پر قائم رہی۔ جب اسے قبر میں رکھا گیا تو زمین لرزنے لگی۔ فرشتے آئے اور اس پر قہر بھری نظر ڈالی اور کہا، یہ وہ عورت ہے جس نے رشتہ توڑا، جا، آج تیرا رشتہ اللہ کی رحمت سے بھی ٹوٹ گیا۔ استغفر اللہ۔ پھر قبر میں ایک کالے بچھو کو چھوڑ دیا گیا جو ہر گزرتے لمحے اسے ڈستا رہا۔ وہ چیختی رہی، مگر رحم کا کوئی دروازہ نہ کھلا۔ قرآن کہتا ہے، جو لوگ اللہ کے حکم سے رشتے جوڑنے کا حکم پا کر بھی اسے توڑتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ الرعد آیت نمبر 25۔ حدیث میں آتا ہے، رشتے توڑنے والے پر قبر میں عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے اور اس کی روح بدترین حالت میں رہتی ہے۔ بخاری۔ کیا ہم بھی اپنوں سے قطع تعلق کر کے اپنے لیے قبر میں بچھو اور سانپ تیار کر رہے ہیں؟ آخری پیغام بتا دیتے ہیں جو دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ ناظرین، آج ہم زندہ ہیں، ہماری زبان چل رہی ہے، ہم فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن جس دن ہمیں اس مٹی کے نیچے اتار دیا جائے گا، وہاں نہ غرور کام آئے گا، نہ ریاکاری، نہ ضد۔ سوچیں، اگر موت آ گئی تو ہماری قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا؟ کیا ہماری عید کی نماز بھی قبول نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہم بھی ان عورتوں میں شامل ہو رہے ہیں جن کی عید کے دن کی گئی غلطیاں ساری زندگی اور قبر میں رلائیں گی؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔